اگر کسی کا خرچ لگتا ہو سبحان اللہ کہنے میں تو قطعی نہ کہے. ہاں اگر لگتا ہے کہ اس کا بل زیادہ آئے گا تو منہ بند رکھے، اور اگر یہ لگتا ہے کہ جتنا سبحان اللہ کہیں گے اتنا ہی نیکیوں میں اضافہ ہوگا تو پھر بیچ بیچ میں بولتے بھی رہیے گا. ہاں پیچھے والے لوگوں کو لنگر کھلایا کہ کھلائیں گے؟ نہیں تو کچھ لوگوں کو پہلے ہی کھلاتے تھے. کدھر گئے بھئی ہماری کمیٹی کے لوگ ہیں کمیٹی والے؟ ہاں ماشاءاللہ. اچھا ادھر بیٹھے ہیں، اللہ سلامت رکھے جو لے کے آئے تھے. اچھا ہاں بھائی، یہ میں آپ سے ہی کہہ رہا تھا کہ جو لوگ نہیں بول پا رہے نا، مجھے لگتا ہے انہیں بھوک زیادہ لگی ہے. تھوڑا تھوڑا لنگر پہلے دے دیا جاتا. اور بھائی مجمع والوں تم سے بھی گزارش ہے، تھوڑا سا گھر سے بھی کھا کے آیا کرو تاکہ سبحان اللہ کہنے کا سہارا بنا رہا کرے. ہاں جو اپنے گھر سے بھی کھا کے آیا ہے اور یہ سوچ کے کھا کے آیا ہے کہ یہ بھی تمہارا ہے وہ بھی تمہارا ہے، جس کا یہ عقیدہ کہ کھاتے ہیں تیرے گھر کا، پیتے ہیں تیرے گھر کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا، صرف وہی بولیں گے سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. تو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یقین کریں بڑا دل دکھتا ہے جب کہیں کسی ولی کے مزار پہ ڈھولک بجتی دیکھتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے. ایسے لوگوں نے مزار والوں کو سمجھا ہی نہیں ہے. دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو مزار والا غلط تھا یا پھر بعد والے غلط ہیں. بھئی پرواہ نہیں ہے، بات شریعت بیان کرنی ہے، اور شریعت نہ میرے باپ کی ہے نہ اعلیٰ حضرت کے باپ کی ہے، شریعت رسول پاک کی ہے. سیدھی بات ہے. اگر کسی مزار پہ ڈھولک بجتی ہے تو خیال آتا یا تو مزار والا غلط تھا یا یہ بعد والے غلط ہیں. کیوں؟ اس کی بھی وجہ سن لیں. ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا. اگر آپ یہ کہیں ہمارے حضرت ڈھولک بجاتے تھے تو پھر مزار والا ہی غلط تھا، اور اگر کہو نہیں جی ہم بجواتے ہیں تو پھر آپ غلط ہیں. اس لیے کہ کسی بھی مزار پہ آپ جائیے، چاہے مجاہد ملت کی چوکھٹ ہو، چاہے حافظ ملت کی چوکھٹ ہو، چاہے تاج الشریعہ کی چوکھٹ ہو، چاہے مفتی اعظم کی چوکھٹ ہو، چاہے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ ہو، سارے ولیوں کو آپ کھنگالیے اور پوچھئے آپ جو ولی بنے ہیں وہ کیسے بنے؟ کیا ڈھول گلے میں لٹکا کے ولایت ملی؟ تماشوں میں بیٹھ کے ولایت ملی؟ آپ ان کی پوری تاریخ پر ڈالیے، دنیا یہی بتائے گی ہم نے انہیں یا تو قرآن پڑھتے دیکھا تھا یا ہم نے نماز پڑھتے دیکھا تھا. دو ہی باتیں ملیں گی. کوئی کہے گا یا تو قرآن پڑھتے دیکھا یا نماز پڑھتے دیکھا. ولی ڈھولک سے نہیں بنا کرتے، ولی یا تو سجدوں سے بنا کرتے ہیں یا قرآن کی تلاوت سے بنا کرتے ہیں. یہ غلط رسم اہل سنت میں رائج کی گئی. ڈھولک بجا کر کے ولیوں کو راضی نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں چڑھایا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے جس ڈھولک سے تم بجتے رکھے ہم وہ بجا کے دکھائیں گے، جس تماشے سے تم روکتے رکھے ہم کر کے دکھائیں گے. تم نے زندگی بھر جن عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا انہیں مزار پہ لا کر کے نچا کے دکھائیں گے. مشیت کے تیغ نادان دھوکے میں گئے، تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، جتنا ناچے گا اپنا بگاڑے گا. قبر میں آ جا تب پتا چلے گا یہاں ڈھولک کا راج نہیں چلتا، اگر یہاں چلتا ہے تو مدینے والے کی سنت کا راج چلا کرتا ہے. اور سنو
یہ اللہ والوں کی کرامتیں ہوتی ہیں. چلو شہر بریلی چلو، قسم خدا کی وہ میرا رضا جو سید کو خوشبو سے پہچان لیتا تھا، وہ رضا جو خوشبو سے بتا دیتا تھا تم میں کوئی آل رسول ہے. چل اس کی ناک اتنی تیز تھی کہ سیدوں کو خوشبو سے پہچان لے. اب دو باتیں کہتا ہوں، یا تو وہ خوشبو سے پہچانے گا جس نے پہلے خوشبو سونگی ہوگی، یار میں تب بتاؤں گا نا یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ چمپا کی خوشبو ہے، یہ چمیلی کی خوشبو ہے، یہ کسی اور کی خوشبو ہے، یہ یاسمن کی خوشبو ہے، یہ سرو سمن کی خوشبو ہے. کب بتاؤں گا؟ جب مجھے گلاب کا پتہ ہوگا، جب چمیلی کا پتہ ہوگا، جب چمپا کا پتہ ہوگا، جب یاسمن کا پتہ ہوگا. امام احمد رضا نے جب یہ کہا تھا تم میں کوئی آل نبی ہے، اس کے اندر سے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے. بتا احمد رضا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ خوشبو مصطفیٰ کی ہے؟ تو آواز آتی ہے، مجھ سے پوچھتا ہے. حقیقت تو یہ ہے جب مصطفیٰ کو دیکھا تھا تب یہ خوشبو محسوس کی تھی، اور میں نے تبھی کہہ دیا تھا، میں نے تبھی کہا تھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، دوسرا چل دیے گئے، کوچے بسا دیے. ہاں برا نہ ماننا، بات کڑوی کرنے لگا ہوں لیکن سچی ہے. بجائے نہ کچھ مولویوں کو ہضم ہوتا ہوں نہ کچھ پیروں کو، اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، سب اچھا کہیں. اللہ مجھے ایسا سلے کلی نہ بنائے جسے سب اچھے کہیں. ہاں جسے سب اچھا کہیں وہ سلے کلی ہوتا ہے. ورنہ دشمن تو نبی کے بھی تھے، دشمن تو علی کے بھی تھے، دشمن تو حسنین کریمین کے بھی تھے. پرواہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہے، دھمکی دے، گولی مار، جتنا بڑا تو مارنے والا ہے تجھ سے بڑا میرے بچانے والا میرا رب ہے. مسئلہ کوئی نہیں. تو جن خانقاہوں پہ جو رنگ رہتے تھے وہ دکھائی دیتے. آپ جائیے بریلی شریف گئے نا، حاضری ہوئی شریف ہے، ہوئی نا حاضری. نکلنے کے بعد گھنٹوں تک بدن سے اعلیٰ حضرت کے مزار کی خوشبو نہیں جاتی ہے، الگ ہی خوشبو ہے. ہم نے یہ تماشے بنا دی، کھیل تماشے، اور اس میں جو بدتمیزیاں ہوتی ہیں میری قوم. میں صرف سمجھانے آیا ہوں، گولی چلا کے منوانے نہیں، صرف سمجھانے آیا ہوں. حالات کیا ہیں میرے ملک کے یہ سب دیکھ. بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، جو بچی ہیں وہ باپ کی دہلیز پر رو رہی ہیں. ہاتھ پیلے کرنے کے لیے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن ممبر بنا کر کے اس پہ جب ایک طرف ناچنے والا اور ناچنے والی ہوتی ہے، میری قوم کا جوان گٹیاں لے کے اٹھتا ہے اور پانی کی طرح پیسے کو بہایا کرتا ہے. میری قوم کے جوان ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا یہ پیسہ کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے. کبھی ممبئی گئے ہو اس پیسے کو کمانے کے لیے، کبھی دلی گئے ہو پیسہ کمانے کے لیے، کبھی سعودیہ گئے ہو پیسہ کمانے کے لیے، کبھی دبئی اور کویت گئے ہو پیسہ کمانے کے لیے. تب جا کر کے یہ پیسہ حاصل ہوا ہے. شریعت کی نظر میں تیرے پیسے کی اہمیت کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر مومن کی حلال کمائی کا پیسہ، محنت کا کمایا ہوا پیسہ اگر قبر میں گر جائے، تختے لگا دیے جائیں، پوچھو ان علماء سے باپ نے چہرہ نہیں دیکھا ہے تو اس کے لیے تختہ نہیں ہٹایا جائے گا، ماں نے بیٹے کو نہیں دیکھا تختہ نہیں ہٹایا جائے گا، بھائی نے بہن کو نہیں دیکھا تختہ نہیں ہٹایا جائے گا. اور تو اور اگر بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا قبر کا تختہ نہیں ہٹے گا، باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا تختہ نہیں ہٹے گا. لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں تیری کمائی کا 1 روپیہ اگر قبر میں لگ جائے اور پھر تختے لگا دیے جائیں تو تختے ہٹا کر کے تیرا روپیہ نکالا جائے گا، اس لیے کہ تیرے روپیے کی بڑی اہمیت ہے. تو نے اس پیسے کو جا کے نچنیوں پہ لوٹایا، تماشائیوں پہ لوٹایا، گنڈوں پہ لوٹایا. کیا کہ اچھا ہوتا اس پیسے کو لیتا کسی یتیم بیوہ کے دروازے پہ جاتا جس کی بیٹی بیٹھی تھی، پیسے نہیں تھے جگہ اس کے لیے، وہ پیسہ جا کر کے اس بیوہ کی گود میں ڈال دیتا. قسم خدا کی ادھر غریب کا گھر خوشحالی میں بدل جاتا. اللہ تیری قبر کو مصطفیٰ کے نام سے معمور فرما لے. میرے جوان پیسہ سنبھال کے رکھ، پیسہ سنبھال کے رکھ. وہاں لگا جہاں لگ جائے تو قبر تک اثر ہو.
وہاں لگا جہاں لگے تو حشر تک اس کا رنگ دکھائی دے. لیکن افسوس کروں میں کیا کہوں، ہم لوگوں کو تو لوگ کہتے تھے ان کا کام ہی بولنے کا، یہ تو مولوی ہیں، پرانی باتیں کرتے نہیں. پرانی باتیں ضرور ہے لیکن باتیں عمر والی ہے، باتیں ابو بکر والی ہے، باتیں عثمان والی ہے، باتیں علی والی ہے. ہم خدا کی قسم زیادہ پرانی بات نہیں کرتے، ہم صرف 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں. وہ بات کرتے ہیں جو مصطفیٰ نے ہمیں بتائی ہے. اور نوجوانوں بدل دو اپنے آپ کو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تم مٹ جاؤ گے. ایک ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں اگر تم مصطفیٰ کے ہو گئے تو یاد رکھنا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم تیرے. اس لیے میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو. توجہ ہے سر میرے بھائی، بدلو اللہ والوں سے پیار کرو. یہ محبتیں ہیں اللہ والوں کی، یہ نسبتیں ہیں اللہ والوں کی. سارے ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں نا؟ ہاتھ اٹھا دے کتنے ولی والے ہیں. خدا کا شکر ہے جتنے بریلی والے ہیں سارے ہی ولیوں کو ماننے والے ہیں. اور ہم سے چڑھنا تو غلط ہے. بریلوی ہی کو یہ جگر حاصل ہے کہ وہ ہر سلسلے کے بزرگ کو مانتا ہے. ہمارے تو ہر کسی کو ہضم بھی نہیں ہوتے. ہاں ہماروں کے تو جنازے کلیجے پھاڑ دیتے ہیں. ہم بریلی والے خدا کی قسم وارث بھی ہمارے ہیں، شابر بھی ہمارے ہیں، مخدوم سمنا بھی ہمارے، مخدوم ماغمی بھی ہمارے ہیں، مخدوم کلیری بھی ہمارے ہیں. غلط نہ سمجھیے گا، ہم بریلی والے ہیں. جتنے بھی ولی ہیں سارے ہی ہمارے. میں اسی لیے کہتا ہوں ایک ہی محتاج ہو کے مر جانا، غریب ہو کے مر جانا، لیکن وہابی ہو کے نہ مرنا. اگر مرنا ہے تو بریلوی ہو کر ہی مرنا ہے. بریلوی ہو کر کے مرنا ہے. بریلوی کیا ہے؟ یہ ایک نسبت ہے، مسلک نہیں ہے، نسبت ہے. اور یہ نسبت کیوں اتنی عام ہوئی؟ سارے ہی سنی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، وہابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اہل سنت کہتے ہیں. اب جب سارے اہل سنت کہتے ہیں تو یہ کیسے پتا چلے گا اہل حق کون ہے؟ اہل حق کون ہے؟ سچے سنی کون ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اس کے نام کے ساتھ مسلک اعلی حضرت جوڑ دو. جب مسلک اعلی حضرت جڑ جائے گا اہل حدیث بھی ہٹ جائے گا، بابی بھی، دیوبندی بھی، چپائی بھی، چکڑال بھی، بابائی. مطلب صحیح عقیدہ انہی کا ہوگا جو بریلی کے احمد رضا والے. یہ اتنی سی تو بات ہے نا، پوری تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے لمبی چھوڑی. ہماری پہچان اس دور میں امام احمد رضا خان ہے. امام احمد رضا خان ہے. وہ ایک تو بکواس بھی نکلا ہے، نیا چھچوندر آیا ہے، بدبو پھیل رہی ہے. ہوشیار رہنا، شیطان کئی بھیس بدل کے آتا ہے. لیکن یاد رکھیے ہم بریلی والے، ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر، دھوکہ وہ کھائے جو تمہیں پہچانتا نہ ہو. ہم مائک رنگ نہ بدلے یار، پیر اور مولوی بدل رہے ٹھیک ہے، مائک ذرا ٹھیک. ہاں تو یہ حالات ہیں ہماری قوم کے. امید کروں انشاءاللہ بچیں گے شیطانی فتنوں سے. بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ. بچیں گے اس تماشوں سے. اور دیکھ تو صحیح، اور دیکھ صحیح اللہ والوں کی آپ زندگی. تاریخ میں بہت بڑا نام ہے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی. بابا فرید گنج شکر. اور بیعت کا بھی مسئلہ بڑا عجیب ہے. پہلے کہیں بھی ہاتھ دیتے تھے، پھر اس کے بعد 8 دن بعد پیر بدل لیتے، پھر پیر بدل لیتے. بزرگوں نے فرمایا یک درگیر محکم گیر، ایک پکڑ مضبوطی سے پکڑ.
अपना तो एक ही कहना रहता है, यार अपनों को छोड़ो मत, दूसरे को छेड़ो मत। अपने को छोड़ो मत, दूसरे को सारे क्यों नहीं बोल रहे हैं? दूसरे को छेड़ो मत। अपने को छोड़ेंगे नहीं दूसरे को, और दूसरा हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा बन के तेरे अंदर तेरे पीर का रंग दिखाई दे, तेरे पीर का रंग दिखाई दे। एक साहब कहने लगे, यार बरेलवी जो है ना जज्बाती होते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले कहीं भी हंगामा काट देते। मैंने तुझे इश्क के रंग नहीं मालूम है? फरमाया गया जब हुजूर पे नात पढ़ो ना, हुजूर पे दुरूद पढ़ो, तो ऐसा पढ़ो कि देखने वाले तुम्हें दीवाना कहे, देखने वाला तुम्हें दीवाना कहे। बोले यार ये दीवाने लोग होते हैं। मैंने कहा शुक्र है, ये डिग्री हमें मदीने से मिली है, ये डिग्री हमें मदीने से मिली है। और एक बात बता दूं, मेरा मुजाहिद भी आशिक, मेरा आला हजरत भी आशिक, तो जाहिर है जो नाम लेने वाला होगा वो भी आशिक होगा। और आशिक कौन होता है? चल बिलाल को देख, रंग है इश्क का, कोयलों पे लेटे, चर्बी चल रही है, लेकिन नारे आहद आहद के हैं। उमैया ने कहा था बिलाल कब तक नारे लगाएगा? आपने फरमाया तू कब तक मारेगा? उसने कहा जब तक छोड़ नहीं देगा मारूंगा। फरमाने लगे बस तू हार गया। कहा क्यों? कहा एक एक कतरा लहू का जब तक बह नहीं जाएगा, बिलाल अपने महबूब का नारा लगाना नहीं छोड़ेगा। ये इश्क के रंग है। और तुझे क्या पता इश्क क्या होता है? आला हजरत ने यूं ही नहीं कहा, फरमाते हैं इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वो इश्क कर यार, दीवानापन के इश्क कर। हमें इसी इश्क पे तो नाज है। कयामत में अल्लाह पूछेगा नमाज लाए हो? गारंटी। ज़कात, हज, रोजे, फिर क्यों आ गए? बस उनकी तरफ देखेंगे। मालिक अपने पास तो कुछ नहीं है, तेरे महबूब के दामन के सहारे आए। मैं ये नहीं कहता नमाज ना पढ़ो, पढ़ो, लेकिन कयामत में भी इश्क मुस्तफा ही काम आने वाला। इश्क होना चाहिए। और मेरे हुजूर का इश्क जो होता है ना, ये जज्बाती है। जरूरी नहीं है हुजूर पे वही जान दे जिसकी एक मुश्त की दाढ़ी है। जरूरी नहीं है हुजूर के लिए वही सर कटाए जो जुब्बा साफे वाला है। बात हुजूर की आएगी ना, तो जितनी आगे मौलवी जाएगा उससे आगे स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा जाएगा। ये इश्क है मेरे हुजूर का। यहीं आके दुनिया थक जाती है, मगर जानते हो बिलाल ने कोयलों पे बदन रखा, चले आग से हुजूर ने कितना पसंद किया। एक दिन गुजर के जा रहे हैं, निगाह पड़ गई, बिलाल के जिस्म को जलाया जा रहा है, कोड़े मारे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा था बिलाल तो उनके इश्क में पिट रहा है, क्या एक बार भी तेरी खैरियत के लिए वो आए कि नहीं? और जब वो नहीं आए हैं तो बता फिर उनसे कैसा प्यार करता है, क्यों उनके नाम पे इतनी मार खा रहा है? तो बड़ा तारीख साथ जवाब दिया था बिलाल ने। कहा था लोगों, जब औरतें बाजार जाती हैं या मर्द जाते हैं बर्तन खरीदने के लिए, तो मिट्टी के बर्तन को पहले बजा के देखा जाता है, कच्चा है कि पक्का है। अगर पक्का होता है तो खरीदा जाता है, कच्चा होता है तो छोड़ दिया जाता है। का ये भी तो हो सकता है मेरा महबूब मुझे बजा के देख रहा है, बिलाल कच्चा तो नहीं है, बिलाल कच्चा तो नहीं है। का बिलाल अभी इम्तिहान से गुजर रहा है। अल्लाह अकबर। फिर वो दिन भी आया, मेरे नबी ने कहा काश मैं अपने बिलाल को खरीद पाता। इतना सुनना था, दूसरा यार खड़ा हो गया जिसको दुनिया अबू बकर कहती है, सच्चा दोस्त कहती है। कहते आका अगर खरीदने की बात है देर न कीजिए, बताइए बिलाल आपका है, खरीद के अबू बकर सिद्दीक लेके आए।
کہتے ہیں نوجوانوں کہ حضور ہم نے نہیں دیکھے، بڑا عشق کرتے ہم نے حضور دیکھے. میں کہتا ہوں، میں سچی بات کہتا ہوں، کبھی ان کے لیے ایک پتھر کھا کے دیکھ، کبھی ان کے لیے 2 گالیاں سن کے دیکھو، رو کبھی ان کے لیے. اگر خواب میں آ کے تیرے آنسو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف نہ کریں تو پھر نام بدل کے رکھ دینا. ان سے زیادہ تو غلاموں سے پیار کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، ہی نہیں کوئی. وہ تم نے نہیں سنا، وہ غریب تھا، حجام، بال کاٹتا تھا. کتنی کمائی ہوتی ہے؟ بہت کم. بڑی محنت سے اس نے پیسے اکٹھے کیے، حضور کے روزے تک پہنچ گیا حج کرنے کے لیے. پلٹ کے آیا نا تو آنکھیں بند ہی رکھتا تھا، کھولتا ہی نہیں تھا. کسی نے کہا حاجی صاحب ہمیشہ آنکھیں بند کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس میں ایک راز ہے. جو ہے یہ ختم کر لیا. کہنے لگے اس میں ایک راز ہے. کہا کیا؟ کہا میں تڑپتے تڑپتے ایک زمانے تک حضور کے روزے پہ پہنچا. جب گنبد خضرا پہ میں گیا نا تو دل چاہتا تھا جالیوں سے لپٹ جاؤں، جالیوں سے لپٹنے کا من چاہتا تھا، لیکن پاس میں متوا کھڑا تھا. مگر میرے دل نے اور عشق نے نہ انگڑائی لی، میں نے دوڑ کے حضور کی جالی پکڑ لی. متوا نے کہا شرک بدعت بدعت، میں نے اس کی نہیں سنی. میں نے کہا ہٹ پرے کو، بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا. جب میں نے جالی پکڑی چھڑانے کی کوشش کی اس نے، میں نے نہیں چھوڑی. اس نے دونوں ہاتھوں سے لاٹھی ماری. جب دونوں ہاتھوں سے لاٹھی ماری میں ٹھہرا بوڑھا، میری عمر بھی کافی کمزور تھا. اتنی زور سے لاٹھی لگی کہ میں بے ہوش ہو کے گر گیا. کہتا ادھر آنکھ لگی ہے، ادھر میرے حضور میرے پاس تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، عرس مقدس، نعرہ رسالت. مفتی حماد رضا، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. اور سنیں کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور آئے نا، میں نے دیکھا میرا سر حضور کی گود میں، اور جس ہاتھ پہ لاٹھی لگی ہے نا، میرے آقا نے ایک ہاتھ یوں رکھ رکھا ہے، دوسرا ہاتھ یوں رکھ رکھا ہے. اور حضور مجھے دیکھ کے کہتے ہیں بابا آنسو نہ بہا، محبوب تک آنے کے لیے لاٹھیاں تو کھانی پڑا کرتی ہیں، لاٹھیاں کھانی پڑا کرتی ہیں. یار میں کہہ رہا ہوں نا، ان کے لیے آنسو بہا کے دیکھو. دنیا جانتی ہے مجاہد ملت نے جیل کاٹی، مگر قسم خدا کی جب آپ جیل میں تھے نا، جیل میں جب آپ کو ڈالا گیا تھا، اس وقت ایک عالم نے خواب دیکھا تھا کہ بہت سارے علماء مدینہ شریف میں ہیں اور سب کی میزبانی مصطفیٰ فرما رہے ہیں. دسترخوان بچھایا، علماء بیٹھے ہیں، حضور کا دسترخوان ہے، کھانے والے علماء. کہتے ہیں حیرت ہوئی کہ سارے علماء اپنے ہاتھ سے کھا رہے تھے، لیکن مجاہد ملت کو مدینے والے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے. اس لیے کہ مجاہد تو نے میرے لیے ہتھکڑی پہنی ہے، تو نے میرے لیے لاٹھی کھائی ہے، مجاہد تو میرے لیے دکھ اٹھا رکھا ہے. میں تیرے اتنے ناز اٹھاؤں گا، دنیا میرے دسترخوان پہ کھا کے فخر کرے گی اور کہے گی آقا کے دسترخوان پہ کھایا ہے، تو تو فخر سے کہہ دینا میں نے دسترخوان پہ ان کے خود مدینے والے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کھایا. ہاں ان کے لیے تم اٹھا کے دیکھ، ایک کتنا نوازتا ہے مصطفیٰ، کتنا نوازتا. عشق کرو جوانو حضور سے، وفا کرو تو یہ عاشقوں کا مجمع ہے. جانتے ہو ولی ولی ہوتا ہے، ولی زور سے ولی ولی ہوتا ہے. اور یاد رکھیے ولایت کی پہلی سیڑھی کو علم کہتے ہیں. علم کے بعد ضروری ہے تقوی، اور تقوی میں سب سے زیادہ ضروری ہے نمازی ہونا. نماز جب محبوب کو معاف نہیں ہے تو تجھے مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ پابندی کرو نمازوں کی. بابا فرید سمجھ گئے بات؟
کہاں کھلے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. میں نے تذکرہ چھڑا تھا نا بابا فرید کا, جانتے ہیں نا بابا فرید گنج شکر کو؟ یہ کون فرید ہیں؟ چھوٹے سے تھے 5-6 سالوں میں, محلے کی عورتیں آ کے کہنے لگی, خاتون کا جی کا بیٹے تو ہمارے بھی 8 سال کے ہو گئے, لیکن تیرا فرید کچھ انوکھا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا ہمارے بچے تماشوں میں رہتے ہیں, تیرا بیٹا 6 سال کا ہو کر کے بھی ذکر الہی میں رہتا ہے. ذکر الہی میں رہتا ہے. تو آپ کی امی نے کیا کہا تھا؟ آپ کی امی نے, میری ماں بہنیں سنیں جو بچوں کو گانے سنا کے کھلایا کرتی ہیں, ہاں جو بچے روتے تو سیریل لگا کے پھر اپنی موج میں لگ جاتی ہے. کہنے لگے بابا فرید کی امی, خاتون اس میں سارا فرید کا کمال نہیں ہے, اس میں میرا بھی کمال ہے. کہا آپ کا کیا کمال ہے؟ کہتی مجھے یاد نہیں, میں نے زندگی میں اپنے فرید کو کبھی بغیر وضو دودھ پلایا. یہ مائیں ہوتی ہے. خدا کی قسم پھر دیکھ نمازی کیسا بنایا فرید کو, نمازی کیسا بنایا. فرمانے لگی بیٹے رزاق اللہ ہے, امی روٹی کون دیتا ہے؟ اللہ. پانی کون دیتا ہے؟ اللہ. تو پھر کس سے مانگنا چاہیے؟ فرمانے لگی اللہ سے. کیسے ملتا ہے؟ کہنے لگی بیٹا نماز پڑھا کر اللہ دے گا, اللہ دے گا. اب سنیں, نمازی بنانے کی عادت. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے, ماں پہلے کی آپ کے لیے روٹی بنا کے رکھ دیتی. سلام سے فارغ ہوتے, امی روٹی, کہا بیٹے رب نے بھیج دی ہے. اندر آتے روٹی ملتی کیونکہ ماں رکھ چکی تھی. یہ بھی ہوا ہے. اور شکر کی اگر آپ بات کریں کہ ان کی تو شکر کی بات تھی, وہ بھی بات میں آپ سنتے رہیے گا کسی سے, لیکن میری سنیں. کہنے لگے ماں بھوک لگی ہے. کہا بیٹے اللہ سے مانگو. نماز پڑھتے ماں روٹی رکھ دیتی. اتفاق سے کسی رشتہ داری میں چلی گئی. بچے کے اسکول سے لوٹنے کا, مدرسے سے لوٹنے کا وقت ہوا. خیال آیا فرید آتا ہوگا, آج پھر وہ اپنے طریقے سے روٹی مانگے گا. میں یہاں ہوں, نہ ملی تو ماں سے اعتماد اٹھ جائے گا. بڑی مشکل سے مسلح تک بیٹا لائی ہوں, بس ماں تھی, وہیں پہ دامن پھیل گیا. یا رب تو میرے فرید کے عقیدے کی حفاظت کرنا, تو میرے عقیدے کا اعتماد, میرے فرید کا اعتماد نہ ٹوٹنے دینا. جوان ادھر ادھر ٹھوکرے کھاتا ہے, کبھی کام نہ ہو تو ماں کے قدموں میں بیٹھ, اس سے اٹھا کہہ کے دامن اٹھا کے دعا کر دے. ادھر آنچل اٹھتا گئے, ادھر رحمتوں کے پردے اٹھا دیے جا. لیکن جس سے مانگنا تھا اس سے مانگا ہی نہیں, جس سے ملتا ہی نہیں, جسے خود نہیں پتا شریعت کیا ہے, وہ تمہیں کیا دے گا. بچ کے رہو نہ ان کے چکر میں تم بھی کوٹے جاؤ گے. پیر کا مطلب ہوتا آخرت میں آسانی ہو جائے, یہ نہیں آخرت میں پریشانی ہو جائے. اے بھئی ایک بات بتاؤ, کورٹ میں جاتے ہو نا, وکیل لے کے جاتے ہو, جتنا قابل وکیل ہوتا اتنا ہی دل مضبوط ہوتا ہے, یہی ہے نا. اور کورٹ میں اگر کوئی ڈکیت کو پکڑ کے لے جائے, وکیل کہے گا دوسرے والے کا پہلے تو اسے ہی پکڑو, پہلے اسے پکڑو, اس پہ 17-18 مقدمے ہیں, بعد میں اسے پکڑ کے لاؤ. تو بتاؤ وکیل لے کے جاؤ گے کورٹ میں, سمجھ میں نہ آئے تو پھر آ کے ملو, انشاءاللہ اوپر سے نیچے تک دھو کے جاؤں گا. کیا لے کے جاؤ گے؟ وکیل نہ یا ڈاکو, ایسا بندہ لے کے جاؤ گے جو کورٹ میں تمہارا مددگار ثابت ہو. تو قیامت میں پھر ایسا بندہ لانا جو رب کا بھی پیارا ہو, مصطفیٰ کا بھی پیارا ہو. ہاں, جو رب کا بھی پیارا ہو, مصطفیٰ کا بھی پیارا ہو. ایسا نہ لئیو جو رب کا بھی مجرم ہو, مصطفیٰ کا بھی مجرم. اگر ایسا پکڑ لیا تو وہ تو کٹے گا ہی کٹے گا, تو بھی کٹے گا. وہاں کوئی خیریت نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت فرماتے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. تو آپ فرمانے لگی میں اپنے بیٹے کو جب بھی دودھ پلایا نا, میں نے وضو کر کے دودھ پلایا. پھر بیٹا کیسا بنا, بیٹا کیسا بنا. سوچئے آپ, بیٹھے ہوئے مدرسے کے کچھ طلبہ
جا رہے ہیں کدھر؟ چشمے کا پانی لینے. کیوں کنویں میں پانی نہیں ہے؟ کہا ہے تو مگر کھاری ہے, پیا نہیں جاتا. فرمانے لگے اتنی دور جاؤ گے؟ جی. کہنے لگے لاؤ بھر لو میرے پاس لے کے آؤ. پانی بھرا لے کے آ گئے. آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھی, قل هو اللہ شریف, اور پانی کے برتن پہ پھونک مار دی اور جلدی سے مدرسے لے کے گئے. استاد نے کہا اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ کہنے لگے وہ بابا بیٹھا ہے نا باہر, آج اس نے کنویں کا پانی بھروایا اور دم کر کے بھیج دیا. استاد کہنے لگا تو نے بتایا نہیں تھا کھا رہی ہے پانی؟ کہنے لگے بتایا تو انہوں نے کہا میٹھا ہو گیا. استاد نے گھونٹ مارا تو پانی میٹھا ہو چکا تھا. کہا پڑا کیا ہے؟ کہا قل هو اللہ شریف. کہا بس اتنا سا کام, لاؤ سارے برتن بھر لو. پورے مدرسے کے سارے برتن بھر لیے گئے, لوٹا مٹکا گھڑا سب بھر کے رکھا. استاد صبح رات سے صبح تک قل هو اللہ پڑھ کے پھونکتے رہے. مٹکا تو کیا ایک گھونٹ بھی میٹھا نہ ہو سکا. صبح اٹھ کے دوڑے, کہا بابا بتا تو صحیح جو تو نے پڑھا ہے وہی میں نے پڑھا ہے. تو نے 3 بار پڑھا, میں نے ساری رات پڑھا, زبان سوکھ گئی لیکن ایک گھونٹ بھی میٹھا نہ ہوا. مسکرا کے کہا تھا نادان جو تو نے پڑھا وہ بھی قرآن ہے, جو میں نے پڑھا وہ بھی قرآن ہے, لیکن یاد رکھ پانی میٹھا کرنے کے لیے زبان بھی بابا فرید والی ہونی چاہیے. شکریہ. یہ اللہ والے ہوتے ہیں, یہ زور سے یہ ابھی نہیں بولے آپ, یہ جو نہیں مانتا وہ اٹھ کے چلا جائے. نہ انہیں اس کی ضرورت ہے نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہاں بہت غور سے سنیں, یہ بابا فرید ہے. آپ کا ایک مرید تھا, بڑا غریب تھا. اللہ والوں کے تو غریب ہی زیادہ ہوتے ہیں, اللہ والوں کے چاہنے والے زیادہ تر غریب ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ نظر ڈال کے بعد میں امیر بنا دیتے, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن ہوتے کیا ہے غریب ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ میرے مصطفیٰ کو غریبی سے پیار ہے. اگر کوئی بندہ غریب ہے تو دل تھوڑا نہ کرنا. ماں بہنوں سے کہہ دو بہن اگر کسی کی بیوی 8,000 کا سوٹ پہن رہی ہے تو تو اپنی شوہر کی کمائی کے 250 روپے کے کپڑوں کو دیکھ کے دل تھوڑا نہ کرنا, اس لیے کہ تو دنیا کے فیشن کے لیے نہیں آئی ہے, تو دنیا میں کنیز فاطمہ زہرا بنا کے بھیجی گئی ہے. تجھے کنیز فاطمہ زہرا بنایا گیا. ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے تم سے بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھا کرو, پردے میں رکھا کرو, انہیں ننگے سر نہ نکالا کرو, ورنہ خدا کی قسم قیامت میں حضور کو منہ نہیں دکھا پاؤ گے. وہ کہیں گے میری بیٹی نے 17 پابندوں کے باوجود ایسا پردہ کیا کہ سورج تک نے اسے نہیں دیکھا. تو بتا تیرے گھر میں تو روٹی بھی بے حساب تھی, پیسہ بھی بے حساب تھا, تیری بیٹی کے پاس 70 جوڑے تھے, پھر بھی بے غیرتی سے گھومتی رہی. بتا تجھے میں پیارا نہیں تھا تو کیا جواب دو گے؟ اس لیے بیٹیوں کو سمجھا دو, آج پیبند لگے کپڑے پہن لے, قبر میں مصطفیٰ آ کے تجھ پر رحمتوں کی چادر عنایت فرما دے. المدد نہیں چھوڑے, نہیں چھوڑے. پردہ اصل ہے. آج میری بیٹی بتا تو صحیح, تیرا شوہر 300-500 روپے کمانے والا ہے, تو شام کو جیسی گھر سے پلٹ کے گھر آتا ہے وہ تو اس کے آگے لسٹ لے کے بیٹھ جاتی ہے, میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, فلاں کی بیوی نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں, فلاں کی بیوی کے جوتے ایسے ہیں, اس کے سینڈل ایسے ہیں, اس کی چوڑیاں ایسی ہیں, اس کے کان کی بالی ایسی ہے. نہ میری بیٹی, خبردار کبھی شوہر سے اوقات سے زیادہ سوال نہ کرنا, اس کی کمائی سے زیادہ پریشان نہ ڈالنا. تو نہیں جانتی ہے جب یہ گھر سے نکلتا ہے وہ کتنی ضرورت ہے اس کے دماغ میں ہوتی ہے, کتنے خیالات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں. تجھے کیا پتا ہے جب یہ پردیس نکلا ہے کتنے لوگوں کی گالیاں سنی ہے, جب جا کے 500 روپے لے کے لوٹا ہے کتنے لوگوں نے تانے دیے گئے, جب جا
کہ یہ تیرے لیے روٹی کما کے لایا ہے. اے میری بیٹی تجھے مصطفیٰ کا واسطہ کبھی شوہر کو ذلیل نہ کرنا, کبھی رسوا نہ کرنا. اگر تیرا شوہر کسان مزدور کیوں نہ ہو, تھک کے گھر میں آ جائے تو اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرنا. فخر سے آگے بڑھنا, باتیں کا پسینہ پوچھنا, کہہ دینا شوہر خدا کا شکر ہے 500 روپے ہی لے کے آیا ہے, لیکن حرام کے نہیں لایا, حلال کے لے کے آیا ہے. اس سے خدا بھی راضی ہوگا, مصطفیٰ بھی راضی ہوگا. اس چیز پہ کبھی بیٹی شرمندہ مت ہونا کہ تیرے باپ کی کمائی کم ہے, تیرے شوہر کی کمائی کم ہے. فخر نہ, تیرا شوہر کم ضرور کھلاتا ہے لیکن حلال کھلاتا ہے, حلال کھلاتا ہے. کسی کا پیٹ کاٹ کے چوب کاٹ کے نہیں, محنت کر کے پسینہ بہا کے کھلاتا ہے. اور جانتے ہو جب کوئی بندہ مزدوری کر کے پلٹتا ہے, محنت کر کے آتا ہے اور اس کا پسینہ یہاں سے یہاں ہوتا ہے, خدا کی قسم مصطفیٰ فرماتے ہیں جاتا ہے تو گناہ لے کے آتا جاتا ہے, جب پلٹ کے آتا ہے محنت کر کے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں. بریلی سے آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستا سودا, بیچ رکھے گئے جنت کا, ہم مفلس کا منہ چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. کتنی سستی جنت کر دی حضور نے, ہر کسان جنتی بنا دیا, ہر مزدور جنتی بنا دیا. آج لوگ کہتے ہیں نا تیرا باپ کیا کرتا, کئی لوگ مجھ سے کہہ چکے, کئی لوگ. نوجوانوں بہت غور سے میری بات سننا, اپنے باپ کے کام پہ شرم مت کرنا. کئی جوان مجھ سے کہہ چکے حضرت جی میرے باپ کو سمجھائیے یہ رکشہ نہیں چھوڑ رہے, اب بھی آٹو چلاتے ہیں, بڑی غیرت آتی ہے کوئی پوچھتا ہے آٹو چلاتے ہیں. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا یار شرم کر, تجھے تو فخر ہونا چاہیے, تیرا باپ رشوت نہیں لیتا, تیرا باپ پیاز نہیں لیتا ہے, تیرا باپ سود نہیں کھاتا ہے, تیرا باپ دلالی نہیں کرتا ہے, تیرا باپ رکشہ چلاتا ہے. خدا کا شکر ادا کر, لقمے بھلے ہی سوکھے کھلاتا ہے لیکن جنتی لقمے کھلایا کرتا ہے. تو کبھی باپ کے کام پہ شرم مت کرنا, کبھی نہیں کرنا. بابا فرید گنج شکر کی والدہ کہنے لگی یا اللہ اگر آج نا بیٹے کو روٹی نہیں ملی تو اس کا اعتماد اٹھ جائے گا. پلٹ کے آئی نا تو بابا فرید سو رہے, اٹھا کے کہنے لگی بیٹے کھانا کھا لیا؟ جی امی. کہاں سے آیا؟ کہنے لگی ماں جہاں روز ملتا تھا وہیں آج ملا ہے. اچھا کیسا لگا؟ کہنے لگی ماں ایک بات بتا, اب تک جو کھانا کھایا ہے وہ اتنا مزہ نہیں ہوتا تھا جتنا آج کا کھانا مزہ تھا. ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے, سینے سے لگا کے لگتے جگر کو رونے لگی. کہنے لگی بیٹے اب تک روٹی تجھ کو تیری ماں کھلاتی تھی, آج جو روٹی آئی ہے نا وہ تیرے خدا نے جنت سے بھیجی تھی. یہ بابا فرید ان کا شاگرد بڑا غریب مگر عاشق تھا پیر کا. مرید کے علاقے کی لنگیاں بہت اچھی ہوتی تھی, جیسے آج بہار بنگال کی لنگی مشہور ہے. ہم لوگ بھی یو پی میں اکثر رہتے ہیں نا تو کہتے ہیں بہار والوں سے یار لنگی لیتے آنا ادھر سے آؤ. آپ کے ہاں کی لنگی اچھی ہوتی, ہاں تو لنگی معلومات ہے. تو بابا فرید کا جو مرید تھا نا وہ بڑا غریب تھا, لیکن عادت تھی سال میں ایک بار جاتا پیر کے پاس, لیکن لنگی لے کے جاتا تھا. اتفاق سے ایک سال بڑی تنگ دستی کا آ گیا, ایک لنگی نہیں خرید سکا. تو جب لنگی نہیں خرید پایا تو پیر کی چوکھٹ پہ نہیں گیا, کہا یار خالی ہاتھ نہیں جانا ہے. پورا سال نہیں گیا, اگلا سال آیا, بہت محنت کی, اپنا پیٹ کاٹ کے پیسے بچائے اور اللہ کے کرم سے اس بار 2 لنگی خریدی. کتنی سمجھ رہے نا, لنگی 2 لنگی خریدی اور سوچنے لگا اب جاؤں گا, ایک لنگی پچھلے سال کی قضا ہے, ایک لنگی اس سال کی ہے, 2 لے کے جاؤں گا. بابا فرید کی چوکھٹ پہ گیا, 2 لنگی لے کر کے کہنے لگا حضور یہ گزشتہ سال کی ہے, یہ اس سال کی ہے. آپ نے فرمایا پچھلے سال کیوں نہیں آیا تھا؟ کہ حضور لنگی خریدنے کا موقع نہ ملا, اتنی حیثیت نہیں تھی پچھلے سال.
लुंगी खरीद पाता, इसलिए दो लेके आया हूं। इतना सुनना था। बाबा फरीद ने लुंगी हाथ में ली, लेने के बाद उनको आग लगा दी। जब लुंगियों को आग लगाई है, मुरीद तड़प गया, कहता हुजूर कोई गलती हो गई क्या, कोई खता हो गई, हुजूर लुंगी पसंद नहीं आई क्या, इनकी कीमत कम लगी है। हजरत बड़ी मेहनत से खरीदी थी, पेट काट के खरीदी थी लुंगियां, आका आपने आग लगा दी, बताओ तो सही गलती क्या हो गई खादिम से। तो बाबा फरीद ने तारीख साथ जुमला कहा था, फरमाया नहीं बेटे कोई गलती नहीं हुई है, कीमत भी अच्छी है, लुंगी भी अच्छी है। कहा क्यों लगाई, कहा इसलिए लगा दी कि जो यार को यार से दूर कर दे उस चीज को आग लगा देनी चाहिए, उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। अब मैं कहता हूँ उस ढोल को आग लगा दो जो मुस्तफा से दूर कर लगा के जवानों को, उन तमाशों को आग लगा दो जो हुजूर से दूर कर लगेगा, और ऐसी फितरत पैदा करो कि तुम्हारी जिंदगी का एक एक गोशा ये कहे उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लीला की गंध में दुनिया से मुसलमान गया। हाँ, आज दोनों हुजूर के आशिक और इसके सिवा गुजारा ही नहीं है, आशिक के सिवा गुजारा नहीं है। अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो तो हुजूर से इश्क करो, और इश्क का मेयार ही ये है या रसूल अल्लाह, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं है। और अगर ये इश्क आ गया दिल में, बड़ा अक्लमंद बंदा है जिसने ये कलर गुंबद पे कराया, बड़ा दिमाग वाला। यकीन करें फतावे रज़विया के बाद जो एक बम का काम करता है ना, वो गुंबद रजा है। बम का मतलब जो गुस्ताखों के कलेजे पे चुभता है, कोई क्या डिजाइन है। अगर ये मीनार पे बना दो तो कह देता बरेलवियों की मस्जिद है, मदरसे के गेट पे ये कलर कर दो तो कहते बरेलवियों का गेट है। हाँ, ये गुंबद बता रहा है, सोच समझ के आना, ये बाबा भी बरेली वाला है। हाँ, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, कमे जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। इसलिए गुजारिश है मेरी कि सारी जिंदगी हुजूर से प्यार करना है। नौजवानों, ये एक फर्ज एक बताओ, गाने तमाशे, एक रात, दो रातें, तीन रातें, इतना ही तो कूद लोगे, चौथी रात बेहोश होके खुद ही गिर जाओगे। बाकी की बचती है कब्र की पूरी जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी आखिरत की है, अनलिमिटेड लाइफ आखिरत की है। ये 60 साल तो रो के भी कट जाएंगे, हंस के भी कट जाएंगे, नफ्स को कूट के भी कट जाएंगे, ख्वाहिशों को दबा के भी कट जाएंगे, मगर आखिरत की जिंदगी बड़ी मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। उसकी तैयारी करो, ये दिन दुखों के देख लो, कयामत में हुजूर अपनी चादर अता कर देंगे। रसूल की रज़ा के लिए लात मार दो, फरमाया मेरे हुजूर ने ये गाने मेरी उम्मत के दिलों में निफाक पैदा करेंगे। हुजूर ने फरमाया था मेरी उम्मत में सबसे बड़ा फितना ये गानों का होगा। फरमाया मेरी उम्मत को तबाही से कोई नहीं बचाएगा जिस वक्त मेरी उम्मत में ये ढोल बाजे आम हो जाएंगे। आज जो तबाही हो रही है ना, यही वजह है। आज किस घर में गाने नहीं, किस गाड़ी में गाने नहीं, किस मोहल्ले में गाने नहीं, किस शादी में गाने नहीं, हर जगह गाने गाने। भाई अब तो मजारों पे भी तमाशे हो गए, कौन सी जगह छोड़ोगे? बंद करो गाने, ऐलान कर दो शादी हमारी होगी, तराने मुस्तफा के होंगे, खुशी मेरे घर में होगी, बातें मुस्तफा की होंगी। और सुने, हमने लोगों को राजी करने के लिए खुदा रसूल को नाराज कर दिया। याद रखिएगा, अगर चाहते हो हुजूर तुम्हारी शादी में हाजिर हो, तेरे निकाह पे मुस्तफा आए, तो अपने घर में हुजूर के मिलाद की महफिल सजाया कर। जब सेहरा बन रहा हो तो तमाशे और डीजे नहीं, नबी की नात हो रही हो, खुदा की कसम दूल्हा तू बनेगा, मुबारकबाद देने मदीने वाले मुस्तफा आ जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही, बोलो इंशाअल्लाह। और जिन निकाहों में नबी की बातें होती हैं, फिर उनकी गोद में ना बड़े खान बाबा ही आया करते हैं।
ناچنے والے نہیں آتے، پھر یہ اللہ والے آیا کرتے ہیں، جہاں یہ قدم رکھ دیتے ہیں رحمتیں برسنا شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، حالات بہتر کرو، بہن بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو، خود اپنا پیسہ نیک کاموں میں لگاؤ، اچھی جگہوں پہ لگاؤ، بزرگوں کی بارگاہ میں ہاں حاضری تو، مگر تماشے نہیں، ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ انہیں کبھی قرآن پڑھ کے سنایا کرو، کبھی نعت پڑھ کے سنایا کرو، کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ کے سنایا کرو۔ یہ جس چیز کو محبت کرتے تھے وہ کر کے انہیں دکھاؤ، پھر دیکھ اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے، کتنی برکتیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ وہ کہا تھا کسی نے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہاں ہاں، ان سے سب کو سب کچھ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان سے لینے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ان کے مزار پہ بیٹھو، کبھی یاسین پڑھ کے سناؤ، کبھی سورہ ملک پڑھ کے سناؤ، کبھی سورہ رحمان پڑھ کے سناؤ، کبھی آقا کی نعت پڑھ کے سناؤ، کبھی قصید بردہ پڑھ کے سناؤ، کبھی حضور پہ درود پڑھ کے سناؤ۔ پھر ان سے کہو بابا کالی نہیں جانا ہے، تمہیں مصطفیٰ کی نعت کا واسطہ، رب کے قرآن کا واسطہ، اتنا کہہ کے نکل، قسم خدا کی میرا وجدان کہتا ہے جائے گا تو کالی نہیں جائے گا، کوئی تیری ہوگی عنایت ان کی برسنے لگ جائے۔